الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ اس سورت کا نام سورت محمد ہے کیونکہ اس کی دوسری آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد مذکور ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورت محمد کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کے مختلف قوانین کو بیان فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورت قتال بھی کہا جاتا ہے۔ قتال جنگ کو کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی لیکن ابھی عملاً جہاد شروع نہیں کیا تھا، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ مکی زمانے میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کے جواب میں مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا۔ مسلمان قریش مکہ کے زور کا جواب طاقت سے دینے کے مجاز نہیں تھے، اللہ کی جانب سے اجازت نہیں تھی، صبر کا حکم تھا اور ہاتھ روکنے کا حکم تھا۔ جب ہجرت ہوئی اور مسلمان مدینہ گئے تو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی۔ سورہ حج کی آیت نمبر غالباً 29 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جہادی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جہاد کی اجازت ملنے کے بعد لیکن عملاً جہاد شروع ہونے سے پہلے اللہ نے یہ سورت نازل کی، اور کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، یعنی مسلمان عملاً جہاد شروع کر چکے تھے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل کی۔ بہرحال اتنی بات طے شدہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور ہجرت کے بعد اولین سالوں میں یعنی یکم ہجری یا 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل کی ہے۔ اس میں جگہ جگہ آپ کو اہل ایمان اور کفر کا تقابل ملے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اللہ کا منکر ہے اور ایک آدمی اللہ کو ماننے والا ہے اور دونوں برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ صاحب ایمان کا درجہ اللہ کے ہاں اور ہے، صاحب ایمان کے اعمال کا مقام اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اور ہے۔ ایمان والا اور بغیر ایمان والا یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ ان کی ذات برابر ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے اعمال برابر ہو سکتے ہیں۔ ایمان والے کے اعمال کا مقام کچھ اور ہے۔ ایک آدمی ایمان سے محروم ہے لیکن بظاہر کوئی اچھے کام کرتا ہے، رفاع عامہ کے، خدمت خلق کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کچھ اور ہے کہ اسے دنیا میں ہی ان اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تقابل آپ کو نظر آئے گا، اور اس تقابل کی مناسبت سے پھر اہل ایمان کا مقام آخرت میں کیا ہے، اہل کفر کا مقام آخرت میں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اس صورت میں بیان فرمایا۔ منافقین کا بھی ذکر ہے، ان کی چال بازیوں کا، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں ان کا طرز عمل کیا ہے، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم صاحب ایمان رہے اور تم اپنے ایمان پر پختہ کار رہے تو بلندی تمہارے لیے ہے، سربلندی اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان ہی کو عطا فرماتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد صحابہ کرام کو جہاد کی اللہ کے حکم کے مطابق اجازت دی تھی۔ 2 قسم کی اصطلاحات سیرت کی کتابوں میں آپ کو نظر آئیں گی، ایک سریہ اور ایک غزوہ۔ سریہ کہتے ہیں اس مہم کو جس میں آپ علیہ السلام خود تشریف نہ لے گئے ہوں۔ کوئی جہاد کی مہم درپیش ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کے
ان کے ساتھ صحابہ کرام کی فوج بھیج دی، کوئی دستہ بھیج دیا، تو اسے اصطلاح میں سریہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسا جہاد جس میں صحابہ کرام کی قیادت کسی صحابی نے کی ہو۔ ہجرت کے فوراً بعد سرایہ شروع ہو گئے تھے۔ پہلا سریہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام کی قیادت میں چھوٹے چھوٹے دستے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے تھے، مختلف قبائل کے ساتھ۔ کبھی جنگ کی نوبت پیش آئی اور کبھی اس قبیلے کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر اصطلاح غزوے کی ہے۔ غزوہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا۔ آپ علیہ السلام عملاً جس جہاد میں مسلمانوں کی قیادت فرمائے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں نے کل تقریباً 80، 85، 87 مختلف فگرز ہیں، یعنی 80 یا 85 کے قریب مسلمانوں نے جہاد کے مواقع میں حصہ لیا۔ یعنی کل جنگیں جو مسلمانوں کو درپیش تھی یکم ہجری سے لے کے 10-11 ہجری تک، ان 10-11 سالوں میں مسلمانوں نے 80 یا 85 جنگیں لڑی ہیں، یعنی 80-85 دفعہ جہاد کے لیے گئے ہیں۔ ان میں سے 27 مواقع میں حضور علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، یعنی 27 غزوات لڑے گئے، اور 60 کے قریب سرایہ تھے جن میں کسی صحابی کو امیر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 27 غزوات میں شرکت فرمائی، اور ان میں 9 غزوات میں باقاعدہ عملاً قتال کی نوبت پیش آئی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کی فوج روانہ ہوتی، حضور علیہ السلام اس کی قیادت فرماتے، لیکن آگے جنگ کی نوبت نہ آتی، جیسے غزوہ تبوک میں ہوا۔ آپ علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے گئے، صحابہ کا 30,000 کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا، اور شام کی سرحدات پر جا کر پڑاؤ ڈالا، لیکن وہ شام کا بادشاہ مقابلے پر نہ آیا، روب میں آ گیا تھا۔ تو بسا اوقات عملاً قتال یا عملی طور پر لڑائی کی نوبت نہیں آتی تھی۔ 27 مواقع میں سے 9 مواقع ایسے ہیں جن میں عملاً جہاد ہوا ہے، جیسے بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے۔ ان تمام مواقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام نے عملاً جہاد میں حصہ لیا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے کہ جہاد کیسے لڑا جاتا ہے، اور جہاد کے نتیجے میں اگر تمہارے ہاتھ میں قیدی آ جائے تو قیدیوں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا۔ اس تمہید کی روشنی میں اب ترجمہ دیکھیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اکارت کر دیے۔ یعنی ایک تو کفر کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ روکنے میں دونوں مفہوم ہے، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے۔ ایک آدمی جو خود کافر ہے تو وہ خود بھی رک رہا ہے اور کچھ بھی نہ کرے، لیکن عملاً کفر کا ارتکاب کر کے وہ گویا دوسروں کو دین کے راستے سے روک رہا ہے۔ کم از کم اپنی اولاد کے لیے وہ ایسا نمونہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس کی اولاد راہ راست پہ نہ آ سکے کہ میرا والد اس راستے پہ تھا تو میں بھی اس راستے پہ ہوں۔ تو یہ یعنی کافر جو ہے خود بھی منکر ہے اور دوسروں کے لیے بھی انکار کا سبب بن رہا ہے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے روکا، وہ دین کے راستوں میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں ڈالتے تھے، جیسے پیچھے آپ پڑھ کر آئیں۔ کبھی جبر اور تشدد کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف آنے سے روکتے تھے، کبھی سازشوں کے ذریعے، کبھی افواہوں کے ذریعے، کبھی کسی چال بازی کے ذریعے۔ تو یہ شروع سے یہ معاملہ چلتا آیا ہے کہ باطل کے سرغنے اور باطل کو ماننے والے حق کے راستے میں مختلف طریقوں سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ نے ضائع کیے۔ اب یہ اس کے تحت یعنی یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اعمال ضائع کرنے کا کیا مطلب، کہ جو لوگ لوگوں کو دین کے راستے سے روک رہے ہیں، مختلف طریقوں سے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے اعمال ضائع کر دی۔
علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم دین کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالتے ہو تمہارے منہ پہ کالک ملی جائے گی، تم ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہوگے، تمہاری یہ کوششیں ضائع جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو سربلند کر کے رہے گا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہے کہ جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، کچھ کام وہ ایسے کرتا ہے جو دیکھنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، جیسے غریبوں کی خدمت کرنا، رفاہ عامہ کے کام کرنا۔ آج کل بھی غیر مسلموں کی بڑی بڑی تنظیمیں آپ کو نظر آئیں گی جو قحط کے علاقوں میں جا کے کام کرتی ہیں، بسا اوقات بڑی محنت کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے وہ تمام اعمال اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو اس کی رضا کے لیے، بندے کی خدمت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ جو بھی کرے اس کی رضا کے لیے کرے۔ اب جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا تو اس کا کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے بظاہر اچھے نظر آنے والے کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اعمال ضائع ہونے سے مراد کہ آخرت میں ان کا وزن نہیں ہوگا، ان کے لیے ترازو قائم نہیں ہوگا، بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو دے دیتا ہے، جیسے پیچھے سورہ احقاف میں آپ نے پڑھا۔ اگلا مرحلہ عمل کا آتا ہے، نظریہ بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی اس کا ٹھیک ہے، تو یہ مکمل مومن ہے۔ اور ایسے مکمل مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو میں دنیا میں اس کے اعمال، اس کی سیئات کا کفارہ کر دوں گا۔ کوئی دنیا میں اونٹ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی برا عمل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ مومن کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ کے ہاں نظام ہے۔ گناہ دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے جو گنے چنے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے یا احادیث میں ان پر وعید آئی ہے، جیسے جھوٹ ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، قتل ہے، تہمت ہے۔ اس قسم کے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور باقی گناہ صغیرہ ہیں، کوئی اونچ نیچ ہوگی کسی مومن سے کسی بھی قسم کی تو وہ گناہ صغیرہ ہے۔ اب صغائر کو اللہ تبارک و تعالی خودکار طریقے سے معاف فرماتا رہتا ہے کہ مومن جب عمل کرتا ہے تو وہ عمل جہاں اسے نیکیاں دیتا ہے وہاں اس کے صغائر کو بھی معاف کرتا ہے۔ جیسے آپ نے وضو کیا نماز کے لیے، تو وضو میں جب آپ نے چہرہ دھویا تو چہرے کے گناہ دھل گئے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ دھل گئے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے۔ یعنی وہ تمام اعمال جو ان اعضاء سے سرزد ہوئے ہیں اور کبائر کے درجے کے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے ان کو معاف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کا مومن کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ رہی بات کبائر کی، تو مومن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو اس کا ذکر ہے کہ میں مومن کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ آگے فرمایا وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے اعمال سنوار دے گا۔ پیچھے دیکھیں کفار کے بارے میں فرمایا اضل اعمالهم، ان کے اعمال ضائع۔ مومن کے بارے میں فرمایا اصلح بالہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات سنوار دے گا۔ اب اس میں بھی ساری چیزیں آ گئیں کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق دے گا۔ ابھی وہ نماز پڑھ رہا ہے، صدق دل کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دے گا، آگے جا کے وہ نوافل بھی پڑھے گا، آگے جا کے وہ مزید آگے بڑھے گا۔ آج کل معاملہ الٹا ہے، ایک آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے، سنتیں بھی پڑھتا ہے، فرائض بھی پڑھتا ہے، اور موجودہ زمانے کے کسی اسکالر کو سن لیتا ہے تو وہ پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے، نفل چھوڑ دیتا ہے، کس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تھوڑا سا اور سنتا ہے سنتیں چھوڑ دیتا ہے، بات فرائض پہ آ جاتی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ کہ وہ جو جدوجہد کر رہا ہے کفر کے مقابلے میں یا دنیا میں حق کا غلبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی ان کاوشوں کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کی زندگی کے بعد ہو۔ اور تیسرا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اسے آخرت میں عطا کرے گا، دنیا میں بھی اس کو ملتا رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت سنوار دی ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو اوپر موازنہ ہے کہ کفار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا، آگے بھی اسی کا تسلسل ہے کہ ایسا کیوں ہے، کفار کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے، کیونکہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور مومنین کے اعمال کیوں قبول ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔
ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، تو جب باطل کے پیچھے چلے ہیں تو اعمال کا بدلہ بھی باطل سے مانگیں، اللہ کے لیے تو انہوں نے عمل کیا ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، انہوں نے پروردگار کے حکم کو مانا تو پروردگار ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، مثالیں بیان کر رہا ہے، یعنی اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کی پوزیشن ان کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ کافر کس پوزیشن پہ کھڑا ہے اور مسلمان کس پوزیشن پہ کھڑا ہے۔ کافر کے بارے میں بتا دیا کہ تمہارے اعمال کا کوئی درجہ اللہ کے ہاں نہیں، تم دنیا میں اتنے خیر کے کام کرو کہ خیر کی نہریں بہا دو، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ان اعمال کی رائی کے دانے کے برابر پرواہ نہیں۔ اور ایک مومن جو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ اپنی بساط بھر، اپنی مقدور بھر، اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا بھی کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چونکہ وہ کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، اور بعض احادیث کے مفہوم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں دے گا۔ تو یہ کافر اور مومن کی حیثیت ہے، ان کے اعمال کی پوزیشن ہے جو یہاں اللہ نے بیان کی۔ اب آگے جہاد کی بات شروع ہو گئی۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ، جب تمہاری ملاقات ہو، کن کے ساتھ؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، رقاب گردنوں کو کہتے ہیں، تو گردنوں پہ ضرب لگاؤ، یعنی گردنیں اڑاؤ ان کی، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا چاہے فدیہ لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جنگ کے قوانین سکھائے، جنگ کے آداب سکھائے۔ پہلا ادب یہ سکھایا کہ جب کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا، مقابلہ کرو، جواں مردی کے ساتھ ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اب جب مسلمان مقابلہ کر چکا، خوب مقابلہ کر چکا، ایسا مقابلہ کیا کہ اس نے کفر کی طاقت کچل کے رکھ دی، یعنی کفار کی فوج کو پیس کر کے رکھ دیا، اب اس کے بعد مسلمان کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو انہیں گرفتار کرنا شروع کر دے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مسلمان فوج کافر فوج کو اس وقت گرفتار کرے گی جب ان کی طاقت توڑ کے رکھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فوج میدان میں اترتے ہی گرفتاری شروع کر دے، کیونکہ گرفتاری کی وجہ سے ممکن ہے فوج کے دل میں کوئی خیال آ جائے کہ مجھے اس کو بیچ کے فائدہ ملے گا یا کچھ مالی فائدہ ہوگا۔ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی، پہلے حکم ہے کہ ان کی طاقت توڑ کے رکھو، یعنی کفر کی جو شان و شوکت ہے وہ ختم کر کے رکھو، ان کو پیس کے رکھ دو۔ اب جب طاقت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد انہوں نے تمہارے آگے ہاتھ کھڑے کیے یا گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو مسلمان کو اجازت ہے کہ اب گرفتار کر سکتے ہو۔ اب قیدی آ گیا مسلمان فوج کے پاس، وہ گرفتار ہو گیا، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں فرمایا کہ چاہے تو تم اس پہ احسان کر دو یا چاہے تو تم اس سے فدیہ لے لو۔ اور دیگر آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی روشنی میں علماء نے قیدیوں کے ساتھ مختلف جو سلوک ہیں، مختلف مراحل ہیں، وہ بیان کیے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے مسلمان فوج کو کہ تمہارے پاس جو قیدی آیا ہے تو دوران قید اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اسے انسان سمجھو۔ جنگی قیدی بھی انسان ہوتا ہے، اس کی خوراک کا، اس کے لباس کا، اس کے آرام کا پورا خیال رکھو۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو مسلمانوں پہ تقسیم کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں جیل خانے تو تھے نہیں کہ قیدیوں کو لا کے ایک جیل میں بند کر دیا جائے، مسلمانوں پر تقسیم کر دیا گیا کہ اس قیدی کو لے جاؤ اور اس کا خیال کرو، یہ بھاگنے نہ پائے۔ اب صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا حسن سلوک کا کہ وہ قیدی بھی متاثر ہو۔ ایک قیدی کا اپنا بیان ہے کہ میں جن کے ہاں قید تھا ان کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی، تو جو عمدہ چیز تھی وہ مجھے دیتے تھے اور خود کھجوریں کھاتے تھے۔
یعنی خود وہ اور ان کی اولاد کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، اور جو کوئی عمدہ تھوڑا بہت کھانا دستیاب تھا وہ کھانے کے لیے مجھے دیتے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ، کہ قیدی جب قید میں ہے تو مسلمان اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اب آگے مسلمان کو اختیار ہے، مسلمانوں کے حکمران کو، قائد کو، اس کو اللہ نے کئی اختیارات دی ہیں۔ ایک اختیار اسے یہ دیا کہ اگر تم چاہو تو اس قیدی کو اس پر احسان کر دو۔ احسان کرنے کا مطلب یہ کہ اسے چھوڑ دو بغیر کسی معاوضے کے۔ یہ مسلمانوں کے امام یعنی حکمران کا اختیار ہے کہ وہ اگر مصلحت سمجھتا ہے مسلمانوں کی تو وہ کفار کے قیدی کو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی جرمانے کے، بغیر کسی تبادلے کے وہ اس کو ویسے چھوڑ دے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ بڑا مؤثر ہے اور آگے جا کے اس کے دل میں کوئی نرمی آ جائے تو اسلام پھیلنے کا امکان ہے، یا کوئی بھی وہ مصلحت سمجھے مسلمان معاشرے کی، تو وہ چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں یمامہ سے ایک سردار قید ہو کے آیا، سمامہ بن اسال نام تھا ان کا۔ انہیں لا کے مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، اس کا حال چال پوچھتے، پھر دریافت فرماتے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وہ کہتا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو مستحق کو قتل کریں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو پھر ایک احسان مند کو آپ چھوڑیں گے۔ تو خیر 2-3 دفعہ یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کے احکامات دے دی بغیر کسی عوض کے، اس پر احسان فرماتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رہا کرنے کا حکم دے دی۔ جب صحابہ کرام نے اس کی ہتھکڑیاں کھولی، اس کو آزاد کیا، تو وہ بجائے گھر جانے کے وہ قریب کہیں گیا، غسل کر کے واپس آیا اور آ کے اس نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے کوئی محبوب چہرہ میرے نزدیک نہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ مجھے مدینہ شہر سے نفرت تھی، اور آج کے بعد اس شہر سے بڑھ کے محبوب شہر میری نگاہ میں کوئی نہیں۔ یہ یمامہ کا سردار تھا، اور اہل مکہ کو غلہ یمامہ سے آتا تھا، چنانچہ اس نے واپس جا کے اپنے قبیلے کو حکم دے دیا کہ مکہ والوں کو ایک دانہ بھی نہیں دے گا، غلہ بند کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ میں قحط آ گیا، وہ بلبلا اٹھے، اور پھر بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بھیجا، درخواست کی کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اعزہ اور اقربا قریش تھے تو آپ کے قرابت دار وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ سمامہ کو حکم دیں کہ وہ ہمارا غلہ جاری کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو حکم دیا کہ مکہ والوں کی رسد جاری کر دو، تو مکہ والوں کو پھر غلہ ملنے لگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سمامہ کو بغیر کسی عوض کے آزاد کیا۔ بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس پہ عمل ہوتا رہا، اور جب مسلمان دنیا میں غالب تھے تو اس وقت بھی مسلمانوں کے ہاں یہ طرز عمل تھا کہ وہ کافروں کے بسا اوقات بڑے بڑے سرداروں کو بغیر کسی عوض کے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک عجیب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، سلطان الپ ارسلان، یہ سلطنت سلجوقیہ کا سب سے معروف بادشاہ تھا۔ مسلم دنیا میں سلطنت سلجوقی ایک زمانے میں بہت بڑی سلطنت تھی خلافت عباسیہ کے بعد، اور یوں سمجھ لیں کہ آدھی دنیا پہ ان کی حکمرانی تھی، اور ان کا سب سے معروف سلطان الپ ارسلان تھا۔ یہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس کی فوج کہیں عیسائیوں کے بادشاہ کی سرحد کے قریب تھی، عیسائیوں کے بادشاہ کے ساتھ کوئی جنگ درپیش تھی۔ مسلمان ہمیشہ عیسائیوں کے مد مقابل رہے ہیں تاریخ میں، یہودی کبھی فوج بنا کے مسلمان کے مقابل نہیں آئے یہاں تک کہ اسرائیل قائم ہو، اس سے پہلے تو عیسائی اس زمانے میں مسلمانوں کے مد مقابل ایک طاقت تھے، اور بھرپور قوت تھی ان کے پاس، اور پورے جذبے سے لڑتے تھے، مذہبی جذبے کے ساتھ خوب لڑتے تھے۔ تو سلطان کی فوج ان کے مقابلے میں کہیں قریب صف آ رہا تھی، تو عیسائی حکمران نے ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاہدہ کیا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں۔ تو سلطان نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں۔ تو جب صلح ہو گئی تو سلطان نے فوج واپس بھیج دی، وہاں شام کے علاقے میں کوئی قحط پڑ گیا تھا یا کچھ معاملہ تھا، تو ساری فوج اس نے واپس بھیج دی کہ اب صلح ہو گئی ہے، کوئی لڑائی تو ہے نہیں، تو جاؤ تم اب واپس چلے جاؤ دارالخلافہ۔ 3000 کے قریب اس کے جو ذاتی ملازمین تھے وہ اس کے ساتھ تھے، جو اس کا ذاتی دستہ سمجھ لیں، سیکیورٹی سمجھ لیں، صرف وہ ساتھ تھے، باقی ساری لاکھوں کی فوج اس نے بھیج دی کہ چونکہ اب صلح ہو گئی ہے فوج کی ضرورت نہیں ہے۔
جب عیسائی حکمران نے دیکھا کہ وہاں تو صرف 3000 لوگ ہیں اور سلطان ہے ہماری سرحد کے قریب، اس نے لاکھوں کی فوج تیار کی اور حملے کے لیے روانہ ہوئی۔ جب سلطان الپرسلان کو اس کے جاسوسوں نے یہ خبر پہنچائی کہ وہ تو لاکھوں کا لشکر لے کے حملے کو آ رہا ہے، تو شہر کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس اپنی چھوٹی سی فورس کو لے کے واپس چلے جائیں اور اپنی بھرپور فوج تیار کر کے واپس آئیں۔ تو سلطان نے کہا ایسے نہیں ہوگا، میں پیچھے نہیں جا سکتا، اور فوج بھی یہاں نہیں آ سکتی تھی، وہ قریب تھا۔ جمعے کا دن تھا اور مورخین لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن سلطان گیا مسجد میں، جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز کے بعد آہوزاری کے ساتھ دعا کی، اپنے سر پر مٹی ڈالی اور باہر آ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اب نہ میں سلطان ہوں نہ تم رعایا ہو، ہم سب اب اسلام کے سپاہی ہیں اور ہم نے اسلام کی شان و شوکت کا جو پرچم ہے وہ نیچے نہیں آنے دیں۔ 3000 لوگوں کے ساتھ وہ لاکھوں کی فوج کے مقابلے میں ڈٹ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اس کے وہ 3000 سپاہی ایسے لڑے، اس زمانے میں آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی تو قوت بازو چلتا تھا، تو وہ ایسے لڑے کہ سلطان کا ایک ذاتی ملازم دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا عیسائی بادشاہ تک پہنچ گیا اور اسے گرفتار کر کے سلطان کے پاس لے آیا۔ جب سلطان تک یہ خبر پہنچی کہ عیسائیوں کا بادشاہ گرفتار ہوا ہے تو لوگوں کو یقین نہ آیا۔ ظاہر ہے جب ان کا بادشاہ گرفتار ہوا اور بہت سارے وہ مر گئے، انہوں نے ہار مان لی، پسپا ہو گئے۔ اب یہ بادشاہ سلطان الپرسلان کے سامنے زنجیروں میں قید ہو کے پیش ہوا، تو سلطان کو اس پہ غصہ تھا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، اسے بھی معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ بہرحال وہ سلطان تھا، عجیب و غریب اللہ نے اسے فراست دی تھی، اس نے اس کی بیڑیاں آزاد کروائی، پہلے اسے 2-4 چابک لگائے کہ تم نے عہد شکنی کیوں کی، اس کے بعد پوچھا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، اس نے وہی بتایا کہ دیکھو ظاہر ہے کہ تم مجھے جان سے مارو گے لیکن اگر چھوڑ دو گے تو پھر ایک احسان مند کو چھوڑو گے۔ تو سلطان نے اس کی ہتھکڑیاں ختم کروا دی اور اپنے خیمے کے پاس اس کے لیے شاہی خیمہ بنوایا، اور اس کے بعد اسے پورے شاہی پروٹوکول کے ساتھ آزاد کیا کہ جاؤ تم۔ عیسائیوں کے بادشاہ کو مسلمانوں کے بادشاہ نے اپنی قید سے رہا کیا، پورے شاہی اعزاز کے ساتھ رخصت کی۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کے ہاں یہ طرز عمل چلا ہے، جیسے یہاں فرمایا نا کہ قیدی کو اگر مسلمان حکمران چاہے تو اسے بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دے اگر وہ اس میں مسلمانوں کی مصلحت سمجھتا ہے۔ تو کسی زمانے میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت بازو عطا کی تھی کہ چند ہزار لوگ ہوتے تھے اور لاکھوں کی فوج کے ساتھ لڑ پڑتے تھے اور کامیاب ہو کے واپس آتے تھے۔ تو ایک تو ادب یہ ہے کہ قیدی کو جب آزاد کرنا ہے تو مسلمان حکمران اگر چاہے تو بغیر معاوضے کے آزاد کرے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مسلمان حکمران چاہے تو اسے فدیہ لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ اس میں عمل ہوا تھا کہ بدر کے قیدیوں سے 4000 درہم لے کے ان کو آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی چاہے تو مسلمان حکمران کو یہ اجازت ہے کہ وہ قیدی سے فدیہ لے کے اسے چھوڑ سکتا ہے۔ تیسری اجازت یہ ہے کہ اگر مسلمان حکمران اس میں مصلحت سمجھے تو وہ قیدیوں کا تبادلہ کر سکتا ہے، کہ وہ کفریہ طاقت سے کہہ دے کہ تمہارے قیدی ہمارے پاس ہیں، ہمارے قیدی تمہارے پاس ہیں، تو یہ قیدی لو، ہمارا قیدی چھوڑو۔ دور نبوی میں بھی اس پہ عمل ہوا اور بعد کے زمانوں میں بھی اس پہ عمل ہوتا رہا ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے یا چوتھی اجازت یہ ہے کہ مسلمان حکمران اگر چاہے، اگر اس کی مصلحت اس میں ہو تو وہ قیدی کو سزائے موت دینے کا حکم بھی جاری کر سکتا ہے۔ بدر کے قیدیوں میں سے 1-2 قیدی ایسے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائے موت دینے کا حکم دیا تھا، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یعنی یہ باغیوں کے حکم میں تھے، انہوں نے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچائے تھے، تو اور مزید بھی مستقبل میں بھی ان سے خیر کی امید نہیں تھی، تو ان کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اسی طرح بعد میں احد میں بھی ایک قیدی کو سزائے موت دی گئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کیا گیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صحابہ کرام نے سزائے موت دی تھی۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی روشنی میں بعد کے مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک اسوہ ہے کہ اگر وہ مصلحت اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ قیدی اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ اسے سزائے موت بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ حکمران کرے گا۔
مسلمانوں کی عدالت یا مسلمان حکمران حکم دے گا، فوجی یا عام فوج کا آدمی یا عام فوجی آفیسر اپنی مرضی سے یہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ اسلام ڈسپلن کا حکم دیتا ہے نا، باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کیا تو گردنیں مارو، حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو، یعنی ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی، فشدوا الوثاق، تو مضبوطی سے گرفتار کرو، قیدی بناؤ۔ اب قیدی آ گئے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کے بعد اگر تم چاہو تو ان کو چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لو، فإما منًا بعد، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، وإما فداء، یا فدیہ لے کے، حتیٰ تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ کفر کی شان و شوکت ختم ہو جائے۔ بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ قیامت تک جہاد چلتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جہاد چلتا رہے گا۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی رہے گی جو شرعی طور طریقے سے کفار کے خلاف برسر پیکار رہے گی، جہاد کرتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر غیر مسلم طاقتیں بالکل ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر جہاد بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب غیر مسلم نہیں رہے گا تو جہاد کیسے ہوگا۔ تو کچھ حضرات نے اس مفہوم میں، اس آیت میں کہ اس حصے کے مفہوم میں اس کو شامل کیا کہ یہ جہاد کا سلسلہ، یہ قیدیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک دنیا میں جہاد باقی ہے، یہاں تک کہ جہاد کا سلسلہ رک جائے اور دنیا میں غیر مسلم طاقتیں ہی ختم ہو جائیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، یعنی کفر سے اللہ تعالیٰ خود انتقام لے لیتا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کفریہ طاقتیں ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں خود برباد کر دے، زلزلے کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، جیسے قوم عاد کو برباد کیا، قوم سمود کو تباہ کیا، قوم لوط کو تباہ کیا۔ اللہ چاہے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹا دے، لیکن اللہ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے مد مقابل لاتا ہے تاکہ مسلمانوں کا امتحان لیا جا سکے کہ کون ہے جو اللہ کے لیے اپنا جان اور مال ہتھیلی پہ رکھ کر کفر کے مقابلے میں آ کر ڈٹتا ہے۔ تو مسلمانوں کے امتحان کے لیے اللہ نے یہ طریقہ کار وضع کیا، ورنہ یہ کفریہ طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک مچھر کے ذریعے اللہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن تمہیں جو جہاد کا حکم ہے یہ اس لیے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جو آدمی شہید ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا ہدف حاصل نہیں کر پائے نا۔ مسلمان فوج دشمن کے مقابلے میں ہے اور کچھ شہید ہو گئے تو وہ ہدف کے حصول سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وہ جو دنیا سے گئے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ وہ ناکام ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، ان کے قربانی کا پورا پورا اجر اللہ انہیں عطا کرے گا، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جان قربان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مقصد کو پورا کرے گا، چاہے آج کرے، 10 سال کے بعد کرے یا 100 سال کے بعد کرے، لیکن بالآخر اللہ جل جلالہ کا کلمہ ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں کا جھنڈا ہی دنیا میں بلند ہوتا ہے۔ تو شہید کامیاب ہوتا ہے۔ مسلمان مجاہد جب میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے تو 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ شہید ہوتا ہے یا غازی بنتا ہے۔ شہید ہو کے بھی کامیاب اور غازی بن کے بھی کامیاب۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے پیرامیٹرز ہمارے ہاں کچھ اور ہیں اور اللہ کے ہاں کچھ اور ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہدف حاصل نہیں کیا تو ناکام سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ ہے کہ میرے لیے تم کوشش کرو، اب تم نے تو قدم رکھ دیا، اب تمہاری کوششوں کو برآور کرنا یا نہ کرنا وہ میرا کام، لیکن تم نے جو قدم رکھا ہے تمہارے قدم رکھنے پر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے ثواب ضرور ملے گا، اور تم بہرحال کیا سمجھے جاؤ گے؟ کامیاب ہی سمجھے جاؤ گے۔ مسلمان وسائل کا مکلف ہے، نتیجے کا مکلف نہیں ہے۔ کفار کے مقابلے میں بھرپور تیاری کر کے میدان جنگ میں آنے کا مکلف ہے۔ اب میدان جنگ میں شکست اور فتح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔
تو فرمایا کہ شہید کا عمل ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بھرپور اجر دیتا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں اس کے درجات اس کو دکھا دیے جاتے ہیں۔ سَيَهْدِيهِمْ، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کی حالت سنوار دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ یعنی وہ جب جنت میں جائیں گے تو اجنبیت محسوس نہیں کریں گے، انہیں جنت کے راستے، جنت کے بالاخانے سب کچھ معلوم ہوں گے۔ دنیا میں وہ تعلیمات پڑھتے رہے، اس کی برکت سے وہ جنت میں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھیں گے کہ کسی سے راستہ پوچھے کہ بھائی یہ راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت کے ماحول میں ایسے ایڈجسٹ ہوں گے جیسے وہ شروع سے ادھر ہی رہتے آ رہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کا، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے لیے تم دنیا میں قربانی دو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تم کوشش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں توفیق دے گا، تمہیں ثابت قدمی دے گا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے، فتعسا لہم، ان کے لیے تباہی ہے، واضل اعمالہم، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دی۔ اب دیکھیں یہاں پھر تقابل ہے، پہلے اہل ایمان کا ذکر ہوا کہ اگر صاحب ایمان مجاہد اللہ کے راستے میں قدم رکھنے کے بعد جان پر سے بھی گزر جائے، ہدف حاصل نہ کر پائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہے۔ ادھر کفر کے مقابلے میں فرمایا کہ بظاہر دیکھنے میں اگر یہ جھنڈے بھی گاڑ دیں تب بھی یہ ناکام ہے۔ فرمایا نا کہ جن کے لیے کفر، جنہوں نے کفر اپنایا، فتعسا لہم، ان کے لیے ناکامی اور تباہی ہے۔ دنیا میں وہ آپ کو بے شک جھنڈے گاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن انجام کار ان کے لیے تباہی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر وہ کفر پہ ڈٹے رہے اور اسی طرح دنیا سے گئے۔ اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی۔ اب دیکھیں نا، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم۔ جو آدمی مومن ہے تو گویا اس نے اللہ کی نازل کردہ باتوں کو پسند کیا ہے۔ اب آگے اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق اس کو معاف بھی کر دے۔ اور جس آدمی نے انکار کیا، کفر کیا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی نازل کردہ باتوں کو ناپسند کیا۔ اب جب اس معاملے میں وہ فیل ہوا کہ اللہ کی نازل کردہ باتوں کو اس نے ناپسند کیا ہے، اب آگے اگر وہ دیکھنے میں کچھ اچھے کام کر بھی دے یا کوئی رفاع کے کام بھی کرے یا کوئی بھی کام کرے تو اس کے ان کاموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمائے کہ یہ اس لیے، یعنی یہ تباہی کس لیے ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ افلم یسیروا فی الارض، بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا، یعنی انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے، ان کی عاقبت کیا ہوئی، ان کا انجام کیا ہوا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہے۔ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے گھوم پھر کے دیکھ لو، قوم عاد، قوم سمود، یہ علاقے تمہارے عرب میں ہیں، قوم سمود پر سے تم گزرتے رہتے ہو، تم اردن جاتے ہو، وہاں تم قوم لوط کا مسکن دیکھتے ہو، تو عقل سے کام لو کہ یہ پچھلی اقوام کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ تباہی تھی ان کے لیے، اگر تم بھی اسی راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے بھی تباہی ہے۔ اور یہی پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ گرد و پیش میں دیکھو، بڑی بڑی طاقتیں اللہ نے تباہ کی۔ ابرہا کیسی شان و شوکت سے یمن سے چلا تھا کہ میں حملہ آور ہوں گا، بڑے بڑے ہاتھی لے کے، اس زمانے کا سپر پاور تھا، اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون کتنا بڑا جابر بادشاہ تھا، مقابلے میں کوئی ریگولر فورس بھی نہیں تھی، اللہ نے پانی کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم گھوم پھر کے دیکھ لو کہ کفری طاقتوں کا انجام کیا ہو، اور ایسے ہی انجام سارے کفار کے لیے، چاہے پہلے ہوں یا بعد میں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائیں، وان الکافرین لا مولا لہم، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، کافروں کا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کا مولا ہے، ان کا رکھوالا ہے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور منظم طریقے سے مسلمان غزوہ احد کی گھاٹی میں جمع ہوئے تھے، اب اکثر مسلمانوں کو زخم پہنچے تھے اور مسلمان شہید بھی ہوئے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے تھے، اور قریش کا لشکر بظاہر مطمئن تھا کہ جی ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو ایسے عالم میں جہاں مسلمان نیچے گھاٹی میں تھے، پہاڑی گھاٹی میں، تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کے لشکر کے سپہ سالار تھے، وہ اوپر کی طرف سے چڑھ آئے اور اس نے اوپر سے کچھ آوازیں دیں۔ اس نے پہلے پوچھا افیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دینا چاہا تو آپ نے کہا جواب مت دو۔ پھر اس نے پوچھا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہیں ابو بکر؟ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو منع کی جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا افیکم ابن الخطاب، تمہارے اندر عمر ابن خطاب ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جواب مت دو۔ اب وہ خوش ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی شخصیات تو نہ رہیں، اب گویا اسلام کا نام و نشان مٹے گا۔ اس نے نعرہ لگایا او لو حبل، حبل زندہ باد، حبل اس کا بت تھا بڑا۔ تو اب حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ اس کو جواب دو اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ ہی سب سے بلند اور برتر ہے، تمہارے حبل کی کیا اوقات ہے۔ پھر اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا ہے، دیوی تھی ان کی، مؤنث بت تھا، ہمارے لیے تو بت عزا نامی طاقتور بت ہے، اور مسلمانوں تمہارا تو عزا نہیں ہے، تمہارے لیے تو کوئی طاقتور نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو یہ آیت بھی اسی تناظر میں نازل ہوئی کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ دیکھو اللہ جل جلالہ مسلمانوں کا رکھوالا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ کفر کے لوگ، باطل کے لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو اللہ ان کا رکھوالا بھی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، اب یہاں سے آگے اہل ایمان کے اخروی اس کا ذکر ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کس قسم کے انعام اللہ نے تیار کی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے، وَيَتَمَتَّعُونَ، اور مزے اڑا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھا رہے ہیں اس طرح كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اہل ایمان تو جنت میں ہوں گے اور کفار کے لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب یہاں ایک بات فرمائی کہ کفار، اللہ کو نہ ماننے والے دنیا میں مزے اڑاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور مزے اڑاتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ جانوروں کا بھی مقصد نہیں ہوتا، ان کا بھی مقصد نہیں ہوتا۔ حیوانات کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جبلتیں مشترکہ طور پر دی ہیں، کوئی بھی حیوان، انسان بھی تو حیوان ہی ہے بنیادی طور پر، کھانا پینا، نسل کی افزائش، یہ جانوروں میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور انسان میں بھی نظر آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ جانور کے کھانے پینے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اس کے کھانے پینے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، وہ بغیر مقصد کے کھائی جاتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے وہ چرنا شروع کر دیتا ہے اور جتنا دل چاہتا ہے کھاتا رہتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کمانا کیسے ہے، پھر کھانا کیسے ہے، کوئی خاص طریقہ ہو جدھر سے اس کا دل چاہے وہ کھرلی میں منہ مار کے کھا لے، اس کا دل چاہے اپنے جیسے جانور کو کھا کے ہضم کر لے۔ یعنی نہ تو کھانے کا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی کھانے کا منظم طریقہ کار ہے۔ انسان اس سے مختلف ہے، انسان کا خاص مقصد ہے، وہ کھاتا پیتا ہے اپنے مقصد کو مد نظر رکھ کے۔ انسان کا اصل مقصد عبادت ہے اور اپنے زندگی کے تمام شعبہ جات میں وہ اسی مقصد کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی اس لیے ہے تاکہ جسم میں توانائی آئے اور میں عبادت کر سکوں۔ وہ پھر اسی طرح بے فکر ہو کے ٹھونسے نہیں جاتا، اتنا کچھ کھاتا ہے جس سے اس کی سانس چلتی رہے، اس کی توانائی برقرار رہے اور وہ عبادت کر سکے۔ تو کھانے کا ایک خاص مقصد ہے اور دوسرے نمبر پر کھانے کا خاص طریقہ ہے۔ کمانا کیسے ہے، یعنی جو کھانا ہم نے خریدنا ہے اس کے لیے کمائی کیسے کرنی ہے، اس کا خاص طریقہ ہے۔ پھر کھانا کیسے ہے، یعنی عملاً جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے
اس کا بھی طریقہ کار شریعت نے اسے بتا رکھا ہے کہ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ زمین پر تشریف فرما ہو کر دسترخوان پر کھایا کرتے تھے۔ تو اگر سے پسندیدہ یہی ہے، لیکن بہرحال زمانے کو دیکھ کر کوئی آدمی کرسی میز پر بیٹھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک منظم طریقے سے انسان کھاتا، ایسے نہیں کرتا کہ وہ کھڑے ہو کے چل پھر کے کھاتا پھرے، جیسے ہمارے ہاں شادی بیاہ میں ہوتا ہے کہ چل پھر بھی رہے اور کھا بھی رہے۔ تو یہ طریقہ کار جانوروں والا طریقہ ہے کہ جانور بھی چلتے پھرتے چلتا رہتا ہے، ادھر سے کھا لیا ادھر سے بھی کھا لیا۔ انسان بھی یہی کام شروع کر دے تو اس کی وہ اشرف المخلوقات ہونے کا منصب کہاں گیا۔ تو یہاں کافروں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے جانوروں کے کھانے کا مقصد نہیں ہے، کافروں کے بھی کھانے کا مقصد نہیں ہے۔ جیسے جانور کھانے میں کسی خاص طریقے کے پابند نہیں ہیں، کافر بھی کھانے میں کسی خاص طریقے کے پابند نہیں۔ بظاہر وہ آپ کو مہذب نظر آتے ہیں، لیکن ان کا دل چاہے تو یہ تہذیب بدل لیں۔ میں نے پچھلے درس میں آپ سے عرض کیا تھا کہ مسلمان کے لیے تو اخلاق کا ماخذ ہے نا، تہذیب کا ماخذ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اس کے لیے تو کوئی ماخذ نہیں ہے، وہ کھانے کے کس طریقے کو اچھا سمجھے گا؟ جس پر بھی ان کا اتفاق ہو جائے، اگر ان کے ہاں یہ چیز عام ہو جائے کہ سر نیچے کر کے اور پاؤں اوپر کر کے کھانا ہے، اور وہ سارے اس طرح کرنا شروع ہو جائیں، اسی کو وہ اچھا سمجھیں گے نا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے چلنے پھرنے کو عام کر دیا تو مسلمان بھی اسی کو تہذیب سمجھنے لگ گیا کہ کھڑے ہو کے چلنا پھرنا کھانا کیا ہے۔ یہ جیسے بڑے بڑی تقاریب میں ہوتا ہے کہ ادھر خوش گپیاں کر کے کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ادھر آ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ادھر چلے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں اسے غیر مہذب سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال کافر کی تشبیہ اللہ نے جانوروں کے ساتھ دی ہے کہ وہ بھی کھاتے پیتے عیاشی کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ کافر بھی یہی کام کرتا ہے۔ مسلمان کا خاص مقصد ہوتا ہے اور ایک خاص طریقہ کار کے تحت وہ کھاتا بھی ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اپنایا، یتمتعون، عیاشی کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، ویأکلون، اور اس طرح کھا رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھاتے ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی طریقے کے۔ انجام کیا ہوگا؟ والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں، ہی اشد قوت، جو زیادہ طاقتور تھی، من قریتک، اس بستی سے، اس بستی والوں سے، التی اخرجت کا، اے پیغمبر جنہوں نے جن کی وجہ سے آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ مراد اہل مکہ ہے۔ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ اور آپ کے صحابہ نے وہاں سے ہجرت کی۔ تو قرآن کریم ان سے کہہ رہا ہے کہ اے اہل مکہ، تم سے بڑی بڑی طاقتیں یہاں آئی ہیں، قوم عاد اور قوم سمود جیسی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے ان طاقتور بستیوں کو ہلاک کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو یہی فرمایا کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں جو طاقت میں آپ کی اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی، جنہوں نے آپ کو نکالا۔ اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، اور ان کا کوئی مددگار نہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ ان کا بھی یہی انجام ہو۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اب یہاں بھی تقابل نظر آئے گا کہ ایک آدمی وہ ہے جو دلیل پہ کھڑا ہے، ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، بس اندھی تقلید کر کے آبا و اجداد کے پیچھے چل رہا ہے، بتوں کو سجدے کر رہا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عقل پہ کھڑا ہے، ایک جہالت پہ کھڑا ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، بھلا بتائیے کہ جو آدمی اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پہ ہو، جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے روشن راستے پہ ہوں، کمن، وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں، زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو، جو اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہوں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ ایک آدمی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، ایک آدمی اللہ کے پیچھے چل رہا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ خواہش کے پیچھے چلنے والا تو بس جانور کی طرح ہوتا ہے، جانور بھی خواہش کے لیے جیتا ہے اور یہ آدمی بھی خواہش کے لیے جی رہا ہے، اور ایک مومن اللہ کے لیے جیتا ہے، اس کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو دونوں میں بنیادی فرق ہے، برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں۔ اب یہ جنت کی حالت بیان ہو رہی کہ جنت میں پانی کیسا ہوگا؟ ایسا پانی ہے جو خراب نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی بو نہیں ہوتی۔
دنیا میں انسان جو پانی پیتا ہے اس میں مختلف چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے نا، مٹی کی آمیزش ہوگی، کنویں سے نکل رہا ہے اس کی کوئی آمیزش ہوگی، ٹینک میں کافی عرصہ پڑا ہوا ہے اس کی آمیزش ہوگی، چشمے کا پانی بھی ہے تو کچھ نہ کچھ ریت کے ذرات اس میں ملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کا پانی ایسا نہیں، بالکل خالص شفاف پانی۔ دنیا میں انسان دودھ پیتا ہے، وہ جانور کے تھن سے نکلتا ہے، جانور کے تھن سے نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس میں بو آ جاتی ہے، چاہے ہلکی ہو، تیز ہو، محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تغیر ضرور ہوتا ہے۔ جنت میں جو دودھ ہوگا وہ جانور سے نہیں نکلے گا، جانور کے تھن سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ جنت کی پاکیزہ زمین سے نکلے گا، چشمے کی طرح، چشموں سے نہروں میں جائے گا اور وہاں سے پوری جنت میں وہ سرکولیٹ کرے گا، جنتی جب چاہے گا پیے گا، خالص دودھ وہ ہوگا۔ دنیا میں شراب انسان پیتا ہے پھلوں کو گلا سڑا کے، پھر قدیم زمانے میں پاؤں کے ذریعے رون کے اسے شراب نکالتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جنت کی شراب ایسے نہیں ہوگی، جنت کی شراب جنت کی پاکیزہ زمین سے نکلے گی چشموں کی صورت میں، اور پھر نہروں کی شکل میں پوری جنت میں جائے گی، جنتی جہاں چاہے گا پیے گا۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو عطا کرے گا، انتہائی پاکیزہ، اس کا ذکر ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اس میں تھن کا ذائقہ نہیں ہوگا۔ وہ انہار من خمر، ایسی شراب کی نہریں ہیں لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی۔ وہ انہار من عسل مصفا، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا۔ دنیا میں کتنا بھی خالص شہد ہو، اس میں کچھ چھتے کے ذرات آ جاتے ہیں، کئی مری ہوئی مرغی کی مکھی کی ٹانگیں آ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اس میں آتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جنت کا شہد ایسا نہیں ہو، صاف ستھرا شفاف ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ یہ اللہ کا انعام پر انعام ہے کہ اللہ کی رضامندی انہیں حاصل ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ وسقوا ماء، اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، ماء حمیما، انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی ایک طرف اتنا تکلیف دہ ماحول، ایک طرف اتنا آرام دہ ماحول، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کو جگہ جگہ تقابل نظر آئے گا۔ یہ بھی اصلاح کا ایک طریقہ ہے، نصیحت کا ایک اسلوب ہے۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم مختلف اسالیب کے ساتھ ہمیں نصیحت کرتا ہے، یہاں تقابل کر کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو جنت میں یہ ہوگا اور جہنم میں یہ ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہاں سے اب منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں لیکن چونکہ توجہ سے نہیں سنتے، تو جب باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کبھی مسلمان اہل علم سے جا کے پوچھتے ہیں کہ جی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، کچھ خبر نہیں ہوتی کہ سبق کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ حتی اذا خرجوا من عندک، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں کن سے، للذین اوتوا العلم، ان سے جنہیں علم عطا ہوا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، کہ ابھی ابھی آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا۔ توجہ سے نہیں سنتے، اور پھر باہر جا کر بعد میں صحابہ سے پوچھتے ہیں، اہل علم سے۔ اور اس پوچھنے کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ تأثر دینا ہوتا ہے، جیسے ہمیں ان نصیحتوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، یعنی یہ تأثر دینا ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم تو توجہ ہی نہیں دیتے، تم کو توجہ دیتے ہو۔ تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ مجلس نبوی میں توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اور صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ ایسے توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، نظریں اٹھانے کی بھی ان میں مجال نہیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں تو چلتے رہیں گے، خواہش کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ انسان ایک خواہش حاصل کرے گا، دوسری مسلط ہوگی، وہ حاصل کرے گا، تیسری مسلط ہوگی، سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ زرتم المقابر، قبر میں اتر جائے۔ والذین اہتدوا، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، زادہم ہدن، اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔
یعنی اہل ایمان کے ایمان میں ان کی ہدایت، تقوی اور اعمال میں اللہ تعالیٰ اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چلتی عمر کے ساتھ صاحب ایمان کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے، تنزلی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے اعمال میں تنزلی ہو تو اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا عمل کم کیوں ہو رہا ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا عمل بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، تقوی بڑھتا رہتا ہے۔ جب ایمان اور تقوی بڑھتا ہے تو عمل بھی بڑھتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ وقت کہاں سے آئے گا۔ وقت کا خالق اس کے وقت میں وہ برکت ڈال دیتا ہے کہ عام آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ مسلمان علماء کی زندگی کا مطالعہ کریں، 50 سال عمر کے ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا، گوگل نہیں تھا کہ کلک کیا اور معلومات آ گئی، لائبریریوں میں جانا پڑتا تھا، چھاپا خانے بھی نہیں تھے، مخطوطے ہوتے تھے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ بیٹھے بٹھائے لکھ لیا، خود لکھتے تھے، پھر اس کو صاف کرنے کے لیے کاتب کو دینا پڑتا تھا۔ اس طریقے سے کتابیں تیار ہوتی۔ وہ کتاب اگر آج اس طریقے سے تیار ہونے لگے تو شاید ہم جیسا آدمی پوری زندگی 10 صفحے بھی نہ لکھ سکے، اور انہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھی۔ وہ کیسے لکھنے میں کامیاب ہوئے؟ ان کے ایمان اور تقوی کی برکت سے اللہ نے ان کے اوقات میں برکت عطا کی تھی۔ ایک آدمی عمل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی نہ کرنا چاہے اس کے وقت میں بے برکتی ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، دن شروع ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، اگلے دن پھر اٹھتا ہے، دنیا کے کاموں میں ایسا وہ مگن ہو جاتا ہے، اسے بال بچوں کی طرف دیکھنے میں بھی فرصت نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسری طرف ایک صاحب ایمان ہوگا، وہ بھی وہی کام کر رہا ہوگا، یعنی جو اپنے ایمان پہ قائم ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرائض بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، 2 پارے تلاوت بھی کر رہا ہے، بیوی بچوں کے کام بھی دیکھ رہا ہے، کاروبار بھی دیکھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، ہو رہے ہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اب وہ توانائی کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ ان کے وقت میں برکت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے عمل کی نحوست ہوتی ہے، ہماری بدعمالیوں کی، کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ وقت کیوں نہیں ہوتا؟ وقت ہم نکالتے نہیں، کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے کوشش کی تو یہاں 2 گھنٹے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے تو روزانہ بھی بیٹھ سکیں گے۔ اگر کوئی روزانہ بیٹھنے کی ہمت کر لے تو اللہ اس کے لیے بھی راستہ نکال دیتا ہے، اور کاموں میں فرق بھی نہیں پڑتا۔ اور اگر کوئی کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے ہفتے میں 1 دن میں 2 گھنٹے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو صاحب ایمان کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ میں اس وجہ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ وبا ہے نا کہ جی بس فرض ہی ہیں، سنتیں کیوں پڑھتے ہو، نفل کیوں پڑھتے ہو، عمل میں اضافے کی بجائے ہم پیچھے آتے ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے۔ ایک مستند عالم دین کے پاس بیٹھ کر آپ کو اپنا عمل کم لگے گا، آپ یہ چاہیں گے کہ میرے عمل میں اور اضافہ ہو، اور ان تجدد پسند لوگوں کے پاس بیٹھ کے آپ کو لگے گا کہ میں تو بہت عمل کر رہا ہوں، یہ کیا کہ میں زور کی رکعتیں 12 پڑھ رہا ہوں، 4 کافی ہیں۔ ادھر بیٹھ کے آپ کو لگے گا کہ یہ 12 بھی کم ہے، ادھر بیٹھ کے لگے گا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، بس 4 ہی پڑھو۔ اور جب 4 پڑھنے پہ آؤ گے تو وہ 4 پڑھنے کی توفیق بھی ایک دن چھن جائے گی۔ جب 12 پڑھ رہے تھے تو وقت تھا نا، اور جب وہ چھوڑ دیا اور 4 پہ آ گئے، 2 پہ آ گئے، تو وہی وقت ہے، بے برکتی آ گئی اس میں۔ تو اس لیے میرے بھائی دین حاصل کرو، لیکن مستند اور روایتی علماء کے ذریعے، جو روایت سے جڑے ہوئے ہوں۔ ہمارا دین باقاعدہ ایک روایت ہے نا۔ آج کل تو روایت کا لفظ ہی لوگوں میں عجیب و غریب مفہوم اختیار کر گیا نا۔ ہمارا دین روایت پہ کھڑا ہے، سند پہ کھڑا ہے، اور سب قدیم باتوں پہ کھڑا ہے، جدید بات کا یہاں کوئی گزر نہیں ہے۔ لوگ آسانیاں تلاش کرتے ہیں کہ جی میں تو بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں، بس 2-3 رکعتیں کافی ہیں، پھر تھوڑی اور ترقی ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ جی یہ دفتر میں جانے میں جب جلدی ہو تو پھر آدمی چلتے چلتے فرض پڑھ لے۔ وہ ایک سرکار کو میں نے پڑھتے بات فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے آپ ڈرائیو کر رہے، نماز کا وقت ہو گیا، بس سٹیئرنگ پہ سر رکھ دو، یعنی بس چلتے چلتے سر رکھ دو، بس ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ ہماری عوام کی کمقلی ہوتی ہے کہ وہ مستند علماء کو چھوڑ کے ان چکا چون کے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ وہاں آسانی مل رہی۔ اور یہ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ یہ انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ اس کے اعمال شیطان اس کے لیے مزین کر دے۔
یعنی یہ جو ہم کمی کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی سنتیں نہیں پڑھتا، اپنے دل پہ بوجھ سمجھ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نہیں پڑھ پایا، مجھے توفیق دے۔ ایک آدمی سنت نہیں پڑھتا یہ سمجھ کر کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جس کے دل پہ بوجھ ہے کل کو وہ شروع کر دے گا نا، جس کے دل پہ بوجھ ہی نہیں ہے وہ اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے تو وہ تو فرائض سے بھی جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے اور ان کے حصے کا تقوی انہیں عطا کرتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکایک ان پہ آ پڑے؟ یعنی کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں عمل نہیں کرتے، کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت کا انتظار ہے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، یعنی قیامت ہی کا انتظار ہے تو قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں۔ قیامت کی سب سے بنیادی علامت بعثت نبوی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت ایسے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب، یعنی آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، پہلے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، آپ تشریف لائے، اب آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اسی طرح معجزہ شق القمر ہے اور آپ کے معجزات ہیں۔ پھر چلتے چلتے زمانے میں وہ عمل ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ اعمال رائج ہو جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ جھوٹ عام ہو جائے، دھوکہ عام ہو جائے، لوگ والدین کو چھوڑ کے دوستوں کے پیچھے چلنے لگ جائیں، دوست کو ترجیح دیں، والد کو دور کریں اور معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ قیامت کی علامات تو تمہارے سامنے ہیں، اور پھر انسان کے لیے تو قیامت اس کی موت ہے۔ جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تاخیر مت کرو، نیک کام میں تاخیر نہیں ہوتی، فوراً کرو، ایمان لانا ہے فوراً لاؤ، نیک عمل کرنا ہے فوراً کرو۔ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا موقع کہاں سے آئے گا؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہو، موت کا انتظار کر رہے ہو، اگر وہ آ گئی تو پھر تو نصیحت ماننے کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی۔ فَعْلَمْ، جان لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہیے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے، تمہاری نقل و حرکت بھی جانتا ہے، تمہارے قیام گاہ بھی جانتا ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ اور استغفار کی اہمیت کا بیان ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ صاحب ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کا استغفار پڑھنا یہ مجھے ہلاک کر دیتا ہے، یہ میری کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ پھر شیطان اپنا طریقہ کار بتا رہا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا، یعنی جب ایک مومن لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو میری تو کمر اس نے توڑ دی، اب میں اسے کیسے اپنے پیچھے چلاؤں؟ تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے پھر اس کو خواہش کے پیچھے چلا دی، امید کے پیچھے لگا دی، یعنی اس کو ایسے سبز باغ دکھائے، وہ اس پہ چلتا رہا، اس پہ قدم رکھ کے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ استغفار بھی بھول گیا اور آگے جا کے پھر گویا کہ وہ ایمان کو ہی فراموش کر دیتا۔ تو لا الہ الا اللہ اور استغفار یہ دونوں انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر مومن دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور استغفار کے ذریعے وہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھاتا رہتا ہے کہ گناہ اس سے ہوتے ہیں تو وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ آپ استغفار فرمائیے اپنے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منصب معصومیت پر فائز، انبیاء معصوم ہوتے ہیں نا کہ ان سے لغزش کا احتمال نہیں ہوتا، گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہاں جو استغفار کا حکم ہے یا قرآن کریم میں جگہ جگہ حضور علیہ السلام کو استغفار کا حکم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے استغفار، یعنی یہ گویا کہ امت کا انعام ہے، اعزاز ہے کہ اس کے لیے استغفار اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے۔ اسی طرح بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی افضل عمل کو ترک فرما دیتے تھے، ترک افضل رونما ہو جاتا تھا،
تو ترک افضل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ایک دن میں غالباً 100 یا 200 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں استغفار کروں، کثرت کے ساتھ آپ استغفار فرماتے تھے۔ اس میں امت کے لیے تعلیم تھی کہ لوگوں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اور مضبوط اسی طرح رکھو گے جب تم اللہ کے آگے اپنی گردن جھکا کے رکھو گے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہو گے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوگا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے۔ صحابہ کرام قرآن کریم کے ساتھ عشق رکھتے تھے، اللہ کے ساتھ حد درجے کی محبت تھی، اور ظاہر ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تو وہ منتظر ہوتے تھے کہ اللہ کا کلام کب اترے گا، وہی کا باقاعدہ انتظار ہوتا تھا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلید القدر خاتون ہیں، انہیں ایسا منفرد اعزاز حاصل ہے جو اور کسی کو نہیں ہے۔ وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے لے کے دنیا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخصت ہونے تک یہ خاتون آپ کے ساتھ رہی، چونکہ یہ آپ کے والد ماجد کی خادمہ تھی، آپ کے گھر میں تھی۔ آپ جب دنیا میں جب تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت ام ایمن نے اس وقت سے آپ کی خدمت کرنی شروع کی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے چلی گئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کی مکمل نگہداشت ام ایمن کے سپرد کی، اور بعد میں یہ آپ کے ساتھ رہی، حضور علیہ السلام کے گھر میں تھی، آپ ہی نے ان کی شادی کروائی تھی۔ تو بہرحال یہ خاتون اس اعزاز میں انفراد رکھتی ہیں کہ یہ پورے سیرت طیبہ گویا ان کی نگاہوں کے سامنے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو ایک مرتبہ ان کے پاس غالباً ابو بکر صدیق گئے تو دیکھا کہ ام ایمن رو رہی ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں کوئی تسلی دی تو ام ایمن کہنے لگی کہ مجھے غم اس چیز کا ہے کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ کا جو کلام اترا کرتا تھا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو وحی کی آمد کا کتنا انتظار ہوتا تھا کہ اللہ کا کلام آئے، کوئی نیا حکم آئے۔ اللہ کے کلام آنے کا مطلب اللہ کا آپ سے ہم کلام ہونا ہے نا، تو صحابہ کو انتظار ہوتا تھا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب کوئی جچی تولی صورت نازل ہو جائے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیک صحابہ تو اس حکم پہ عمل کرتے ہیں، جان سے گزر جاتے ہیں، اور جو منافق ہے وہ ہیلے بہانے کرتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو جن کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، آپ انہیں دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کی طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ یعنی جب انہوں نے سن لیا کہ جہاد کرنا پڑے گا تو وہ ایسے پریشان ہو جاتے ہیں جیسے بس اب تو ہم مر گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بدتر موت میدان جنگ میں، حالانکہ موت تو بستر پہ بھی آ جاتی ہے۔ خالد ابن ولید کا جب آخری لمحہ آیا، آخری ان کے لمحات تھے، تو انہوں نے اپنے بازوؤں پہ، اپنے سینے پہ، اپنے پاؤں پہ لوگوں کو کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ کوئی 1 انچ ایسی جگہ ہے جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، اس قدر زخموں کے باوجود میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لوگوں کو جا کے بتا دو کہ میدان جنگ میں جانے کا مطلب موت نہیں ہوتا، موت تو وہاں آنی ہے جہاں اللہ نے مقدر کی ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ دیکھو یہ جو منافقین ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ بس گئے تو مر گئے، تو ان پر موت کسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ جہاد کا ذکر آنے کے بعد کانپتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری جان بچ جائے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں، طاعتٌ وَقَوْلٌ معروف، یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، لیکن جب حکم پکا ہو جائے، جب طے ہو جائے کہ مسلمان فوج نے نکلنا ہے، تو پھر یہ بہانے کرتے ہیں۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهُ، اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے حق میں اچھا ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ منافق ہیں، ان کے دل میں روگ ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد سے جان چھڑاتے ہیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ،
پھر اگر تم نے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تم سے کیا توقع رکھی جائے؟ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، یہی توقع ہوگی نا، أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ یعنی جہاد سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہے۔ جب مسلمان جہاد سے منہ موڑے گا تو کیا ہوگا؟ اسلامی نظام نہیں آئے گا۔ جب اسلامی نظام نہیں آئے گا تو کفریہ نظام ہوگا۔ کفریہ نظام میں کیا ہے؟ فساد ہے، رشتے کاٹنا ہے، صلہ رحمی کا حکم تو اسلام دیتا ہے۔ تو یہ تمام خرابیاں جو کفریہ نظام میں ہیں وہ در آئیں گی، آ جائیں گی اگر مسلمان جہاد سے جی چرائے گا۔ دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ جب تم اتنے بزدل ہو، منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم اتنے بزدل ہو، تمہارے اخلاق خراب ہیں، تمہارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، تو تمہیں اللہ اقتدار کیسے دے؟ کیونکہ اگر ان برے اخلاق کے ساتھ، اس کمزور شخصیت کے ساتھ اللہ تمہیں اقتدار دے دے تو تم تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور قطع رحمی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی تربیت کرنے کے بعد انہیں اقتدار دیتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں اس وقت اتارا جب وہ مکی زمانے کے 13 سالہ تربیت سے گزر چکے تھے، خوب صبر کر کے، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، جب ان کی اچھی طرح روحانی تربیت ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میدان جنگ میں اتارا۔ اور اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان افواج نے کبھی خون ریزی نہیں مچائی، کبھی بے دریغ قتل و غارت نہیں کی۔ ایسا تو ہوا ہوگا کہ مسلمان مجاہدین نے سب کو معاف کر دیا، بکثرت ہوا ہوگا، ایسا کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ مسلمان مجاہدین نے قتل عام کیا ہو کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ بنو امیہ کا زمانہ ہو، عباسیوں کا زمانہ ہو، سلجوقیوں کا زمانہ ہو، خوارزم شاہی زمانہ ہو، کہیں بھی مسلمان سلطنت ہو تو مسلمان افواج نے کبھی بھی قتل عام نہیں کی۔ اور دوسروں کو آپ دیکھ لیں، تاتاریوں سے لے لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، موجودہ زمانے میں دیکھیں کہ وہ قتل عام کرتے پھرتے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ کیا ان اخلاق کے ساتھ میں تمہیں اقتدار دے دوں؟ ایسے تو نہیں ہوگا، تم فساد مچاؤ گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، فاصمہم، انہیں بہرا بنا دیا، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ بظاہر تو کان ہیں لیکن حق کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی، بظاہر آنکھیں ہیں لیکن حق دکھائی نہیں دیتا۔ افلا یتدبرون القرآن، بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پہ پڑا کرتے ہیں؟ یعنی ان کے ایسے اخلاق کیوں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی قرآن کریم میں تدبر کرتا ہے اس کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر کسی کے اخلاق میں تدبر کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آتی تو پھر وہ غور کر لے کہ میرا تدبر درست نہیں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں غور و فکر ہو اور اخلاق صحیح نہ ہو۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی، باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، وہ کیوں مڑے؟ الشیطان سول لہم، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، واملی لہم، اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی۔ ہمیشہ انسان نافرمانی کرتا ہے شیطانی امید کے پیچھے چل کے، سود کھاتا ہے اس امید پر کہ میرے گھر میں فراوانی ہو جائے گی، یا کسی کا حق مارتا ہے اس امید پر کہ میرے بال بچے ذرا زیادہ کھا لیں گے، تو ہمیشہ امید کے پیچھے چل کے انسان حق مارتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں انہوں نے ان سے یہ کہا، یعنی یہ جو منافق ہیں انہوں نے کفار سے جا کر کہا، کیا کہا؟ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں۔ منافقین کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا کفار کے ساتھ، جیسے غزوہ احد میں ہوا کہ عبداللہ بن ابی عین جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان جنگ میں ہی مسلمان کی فوج سے کٹ گیا، 1/3 فوج وہ کاٹ کے لے آیا۔ تو یہی بات یہاں فرمائی کہ ان کا گٹھ جوڑ کفر کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میدان جنگ میں یا مسلمانوں اور کفر کے غلبے کی کشمکش میں کسی کی قلبی ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی ہمدردیاں ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت کے ساتھ ہوتی ہیں۔
واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ زندگی تو گزار لی جیسے گزار لی بغاوت پہ، اب جس وقت ان کی جان نکلے گی تو بڑی سختی کے ساتھ نکلے گی، عذاب وہیں سے شروع ہو جائے گا کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ ایسی فوج لے کر آئے گا اپنے ساتھ جو انتہائی خوفناک شکلوں والے ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی جان نکالے گا، گویا وہیں سے ان کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنے گا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ اور یہ سختی کیوں ہوگی؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا رضوانہ، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے۔ بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ دیکھو شیطان کے پیچھے چلو گے تو تمہارے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل کی قدر و قیمت کروانی ہے تو اللہ کے لیے کرو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ یعنی یہ دلوں میں بغض چھپائے ہوئے ہیں اس امید پہ کہ یہ ساری زندگی چھپا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، وہ کسی کے منہ پہ نہیں لکھتا کہ یہ منافق ہے، لیکن اہل ایمان کو ایسی فراست عطا کرتا ہے کہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی حق پہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اے پیغمبر اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو یہ لوگ اس طرح تو آپ کو یہ لوگ اس طرح دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ آپ ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو ان کی حتمی علامات بتا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا۔ البتہ اتنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی ہے، اور آپ کی برکت سے مسلمانوں کو ایسی فراست عطا فرمائی ہے کہ اس نور فراست کی برکت سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مخلص ہے اور یہ مخلص نہیں ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے، یعنی وہ بات اس طرح کریں گے کہ آپ پہچان لیں گے کہ یہ منافق ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ چنانچہ اسی نور فراست کی برکت تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی حیات مبارکہ میں تمام منافقین کو پہچان گئے تھے کہ یہ منافق ہے اور یہ نہیں ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ کچھ منافقین نے بڑی خوفناک سازش کی تھی۔ راستے میں ایک تنگ گھاٹی آتی تھی، تو وہ 14-15 منافق تھے، وہ اپنے منہ چھپا کے وہاں چھپ گئے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں تک پہنچے گی تو پھر انہوں نے اپنے ناپاک عزائم پہ عمل کرنا تھا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت حذیفہ تھے، تو جب انہوں نے اپنا وہ ناپاک عمل پر عزائم پر عمل شروع کیا تو حضرت حذیفہ نے اپنی ڈھال کے ذریعے ان کی سواریوں کے چہروں کو مار کے انہیں منتشر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 14 یا 15 منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے کہ یہ وہ فلاں فلاں تھے۔ حضرت حذیفہ ان کو جانتے تھے، باقی صحابہ کو علم نہیں تھا، اس لیے حضرت حذیفہ کو رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی عادت تھی کہ جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ فلاں آدمی کے جنازے میں حضرت حذیفہ نہیں ہے، وہ نہیں گئے، تو حضرت عمر سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، تو وہ نہیں جاتے تھے۔ یعنی یہ منافقین اس طرح صحابہ کے ماحول میں گھلے ملے تھے، اور اللہ ستار العیوب ہے تو اللہ نے حتمی طور پہ ان کو عیاں نہیں فرمایا۔ کچھ ایسے تھے جو خود ہی عیاں ہو گئے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا یا اس کے دیگر پیروکار تھے، اور کچھ ایسے تھے جو بہرحال رہتے رہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ آپ ان کے بات کے انداز سے ان کو پہچان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون کیا ہے، لیکن اللہ ظاہر کر کے رہتا ہے کہ کون کیا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ کون مخلص ہے،
لیکن اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ مخلص کا اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے اور منافق کا نفاق بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وشاقوا الرسول، اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے، من بعد ما تبین لهم الہدی، باوجود یہ کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وسیحبط اعمالہم، اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ یہ پھر آپ کے سامنے یہی بات آ رہی ہے کہ کافر کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کی قدر و قیمت ہوگی اللہ کے ہاں، لہٰذا اعمال اگر کرنے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کرو، اللہ کی خاطر کرو، رسول کی سنت کے مطابق کرو تو تمہارے اعمال مقبول ہوں۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول نکالا ہے کہ کسی مسلمان کو اپنا عمل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر نفل شروع کرتا ہے تو نفل شروع کرنے سے پہلے اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ چاہے شروع کرے یا چاہے نہ کرے، لیکن جب اس نے نفل شروع کر دیے اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو پورا کرے۔ درمیان میں چھوڑے گا تو گویا اپنا عمل ضائع کر رہا ہے، ایک رکعت پڑھ کے چھوڑ رہا ہے تو دوسری رکعت اسے پڑھنی پڑے گی تاکہ وہ ایک رکعت اس کو ضائع نہ ہو۔ چنانچہ نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے نفل کی نیت باندھ کے توڑ دی تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی قضا کرے۔ یہی فرمایا کہ اپنے اعمال برباد نہ کرو، یعنی ضمنی طور پر اس سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہوا ہے، ثم ماتوا، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، لہٰذا تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت مت دو۔ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ کفار کے ساتھ صلح کرے، لیکن کمزور پڑھ کر منت سماجت کر کے صلح کی اجازت نہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ مسلمان اپنی کمزوری سے ڈر کر صلح کرے، بلکہ مسلمان طاقت حاصل کرے اور اس کے بعد اگر وہ مصلحت دیکھے تو کفار سے باعزت طریقے سے صلح کر سکے۔ منت سماجت کر کے کمزور پڑھ کر صلح کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ چند ہزار مسلمان لاکھوں افراد کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے، انہیں یقین تھا کہ ہم سب مر مٹ جائیں گے، لیکن انہوں نے صلح اور امن کی بھیک نہیں مانگی۔ ہاں جہاں مسلمان قائدین نے مناسب سمجھا اور کفار نے خود پیشکش کی تو وہاں انہوں نے مسلمانوں کی مصلحت میں صلح کی۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، لہٰذا تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، وانتم الاعلون، اور تم ہی سر بلند رہو گے۔ اپنی تعداد کو مت دیکھو، اپنے وسائل کو مت دیکھو، اللہ پر اعتماد کو دیکھو، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ بلندی دے گا۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ۔ یہ دیکھیے نا کیسے تسلی دی جا رہی ہے کہ جب مسلمان کی عدد کم ہے، وسائل کم ہیں، تو اللہ اسے یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ، ایٹم بم تمہارے پاس نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہارے ساتھ۔ اگر تم صحیح طریقے سے تیاری کر کے دشمن کے مقابلے میں آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ یعنی دنیا میں تمہاری جدوجہد ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقصد کو پورا کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ دیکھیں نا کس طریقے سے مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان جائے گی نا، تو دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اگر یہ تم نے ایک بڑے مقصد کے لیے دے دی تو تم شہید بنو گے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ شہید کے لیے کتنا اجر ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر تمہیں دے گا۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا، اللہ تم سے مال نہیں مانگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اطاعت طلب کرتا ہے۔ اللہ اگر مال مانگتا بھی ہے تو سارا نہیں مانگتا، آگے اس کا ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ اگر تم سے سارا مال طلب کر لیتا
کہ 100% مال اللہ کے راستے میں دو تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ اللہ نے تمہیں اس مشکل سے بچایا ہے، تمہیں کہا کہ 97% اپنے پاس رکھو، 2.5% بطور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں۔ تمہیں کہا کہ تمہارے مال کے مالک تم ہو، ہاں مخصوص حالات میں تم اللہ کے راستے میں دو، بڑھ چڑھ کے دو۔ کہیں کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، کہیں قحط پڑ گیا، کہیں غربت آ گئی، تو وہاں اللہ کے راستے میں دو۔ یعنی اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا، اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں دو گے پھر تم بخیل ہوگے اور بخل کر کے تم اپنا نقصان کرو گے۔ اِن یسألکموہا، اگر وہ تم سے طلب کرے، یعنی تم سے مال طلب کرے، فیحفکم، اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے، تم سے سارا مال طلب کر لے، تبخلوا، تو تم بخل سے کام لوگے، ویخرج اضغانکم، اور وہ تمہارے دل کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا، یعنی پھر تمہارا ناگوار پن سامنے آ جائے گا کہ یہ کیا کہ میں ساری تنخواہ دے دوں، میں سارا مال دے دوں۔ تو اللہ نے تمہیں اس مشکل سے بچایا ہے۔ ہا انتم ہاؤلاء، دیکھو تم ایسے ہو، تدعونا، تمہیں بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یعنی اللہ تم سے سارا مال نہیں مانگ رہا، تمہیں مشکل میں نہیں ڈال رہا، بلکہ مخصوص حالات میں تمہیں ترغیب دے رہا ہے کہ ان حالات میں کچھ خرچ کر لو، لیکن پھر بھی تم بخل کرتے ہو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تو تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس بخل کا نقصان کس کو ہوگا؟ تمہیں ہوگا۔ دیکھو اگر صاحب ثروت لوگ فوج کی مدد کر کے ان کو طاقتور نہیں کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ پورے ملک کا ہوگا۔ صاحب ثروت کا کاروبار بھی کل نہیں بچے گا۔ اگر فوج ملک کی حفاظت نہیں کر پائے گی تو امیر کی فیکٹری بھی تباہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر امیر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو یہ غریب غربا کل اس پہ حملہ آور ہو گئے، سب کچھ تباہ کر دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ اور مزید پہلو نکالتے جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بخل کا نقصان تمہیں ہونا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ، اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ خود اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے۔ جو فطری طریقہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق، جب امیر خرچ کرتا ہے تو معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اور اس خوشحالی کا فائدہ اس امیر کو بھی ہوتا ہے۔ واللہ الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم ہو جو محتاج ہو۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی طلب نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرو گے، جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، عمل نہیں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں چلو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور وہ تم سے بہتر ہوگا۔